وہ تمہارے کام میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ جلال تجربہ کار آدمی ہے، اس کا مشورہ ہے کہ ان اطراف میں کسی ایجنسی کا کوئی آدمی موجود نہیں ہونا چاہیے۔ جلال کے بارے میں یہی بات میں نے کہی تھی تو تم ناراض ہو گئے تھے؟ ذرا سی دیر میں تمہاری سوچ میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ اول خان نے ہنس کر پوچھا۔ اس کے بارے میں میری سوچ ہمیشہ بہت اچھی رہی ہے، میں نے ویرا کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس وقت کسی نے میرے دماغ میں زہر بھر دیا تھا۔ میں اس کے دیے ہوئے مشورے کو رد نہیں کر سکتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ ان دونوں کو نہ چھیڑو۔ وہ تمہارے پیچھے پیچھے وہاں سے لوٹ جائیں گے، بلکہ تم چاہو تو یہ بندوبست بھی ہو سکتا ہے کہ تم راستے میں کہیں رک کر چندن کو ان کے حوالے کر دو۔ ان کے پاس نئی کروڑا موجود ہے، جب انہیں تماشائی بنا رہنا ہے تو ان کی موجودگی کی کیا افادیت ہے؟ میں نے اس کی تجویز کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا۔ خدا نخواستہ ان وقت پر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو وہ تمہاری مدد کر سکیں گے، اول خان نے پورے خلوص سے کہا، اور میں نے اس کی بات مان لی۔ ہم لوگوں کو کراچی میں ایک ساتھ کوئی بڑی مہم سر کی ایک عرصہ ہو چکا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ اس موقع پر ویرا ہمارے ساتھ چلنے کی ضد کرے گی، لیکن وہ کچھ مزمحل سی ہو رہی تھی۔ اس نے اس موضوع پر ایک لفظ بھی نہیں کہا اور ہم تینوں سر جوڑ کر پروگرام طے کرنے لگے۔ اس چکر میں تم اول خان کو لیری والے اجلاس کے بارے میں بتانا بھول گئے۔ سلطان شاہ نے مجھے یاد دلایا اور میں اول خان سے معاذرت کر کے اس نئے مسئلے کے بارے میں بتانے لگا۔ جلال سمیت کوئی بھی اس اجلاس سے خوش نہیں تھا۔ اول خان کا خیال تھا کہ امریکی اس حکمت عملی کے ذریعے خود کو خفیہ اداروں کے سروں پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کے رد عمل میں وہ ان ایجنسیوں کے سرگرم تعاون سے محروم ہو سکتے تھے۔ اس وقت رات کے 10 بجنے والے تھے، لیکن اول خان کو اپنے ذرائع سے اجلاس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ اس نے یہ فرض کر لیا کہ ایس ٹی ایف کی نمائندگی کے لیے کسی اور کو منتخب کر لیا گیا تھا۔ اول خان اپنی جان بچ جانے سے خوش تھا۔ اس کے شب و روز ہمارے درمیان گزرتے تھے۔ اگر اسے اجلاس میں شریک ہونا پڑتا تو اس کے لیے لیری کے اگلے ہوئے زہر کو ہضم کرنا مشکل ہو جاتا۔ وہ ایک سیدھا اور سچا پاکستانی تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ اشتعال کے عالم میں اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو نقصان دہ ثابت ہو۔ ہم دونوں کافی دیر تک نئے مسائل پر سر کھپاتے رہے، لیکن کسی نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ظاہری طور پر صرف ایک امکان نظر آ رہا تھا، جس کی نشاندہی جلال کر چکا تھا۔ میں نے مظہر کی حیثیت سے چندن کو ایک فیکس بھیجا تھا، اس نے وہ آگے بڑھا دیا۔ وہ تیز رفتار مواصلاتی سہولتوں کا زمانہ تھا۔ فیکس اور ای میل کے ذریعے ذرا سی دیر میں معلومات ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی تھی۔ دہلی میں بیٹھے ہوئے حکام کے لیے وہ فیکس اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ مظہر خان بھارتیوں کو جل دے کر کسی طرح پاکستان نکل گیا تھا اور حالات سے پریشان ہو کر وہ کراچی میں روپوشی کے دن گزار رہا تھا۔ فیکس کے متن کی وجہ سے وہ ثبوت پاکستانیوں کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بھارتیوں نے اپنے امریکی آقاؤں سے مدد لے لی تھی اور وہ فیکس دکھا کر انہیں یقین دلا دیا تھا کہ مظہر خان کراچی میں موجود تھا۔ پاکستانی حکام اسے پکڑنے میں دانستہ بے پرواہی برت رہے تھے۔ دہلی میں جان کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا وہ فیکس دوبارہ کراچی آ گیا تھا اور اس بار لیری کی تحویل میں تھا۔ شاید لیری نے اسی ثبوت کی بنا پر پاکستانی ایجنسیوں کے ساتھ ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی۔ میں نے اپنے مشن کے لیے رات کے 12 بجے کا وقت منتخب کیا تھا۔ اس وقت سول لائنز کے رہائشی علاقے میں اتنا سناٹا ہو جانا چاہیے تھا کہ ہمیں چندن کو اس کے فلیٹ سے نکال کر واپس روانہ ہونے میں کوئی دشواری پیش نہ آتی۔ میرے ماں پر اول خان نے فون پر صدف مینشن سے رابطہ کر کے جلال کو اس پروگرام سے آگاہ کر دیا۔ اگر سب کچھ توقع کے مطابق ہوتا چلا جاتا تو رات کے 1 بجے تک چندن کو ہر حال میں اسٹیشن 4 پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ان دونوں کے فون پر براہ راست مذاکرات ہوئے تو جلال کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اول خان کو سرے سے اجلاس کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا۔ وہ فکر مند تھا کہ ایس ٹی ایف کی طرف سے اجلاس میں شرکت کے لیے کسی نئے آدمی کو نامزد کیا گیا تو شاید وہ لیری کے سوالوں کا کامیابی سے سامنا نہ کر سکے، مگر وہ اس بارے میں بھی بس تھا۔ ایس ٹی ایف کے چیف تک کسی کی بھی رسائی نہیں تھی، وہ اپنے فیصلے خود کرنے کا عادی تھا۔ میں نے اول خان کو اپنے پاس بلاتے ہوئے یہ اندیا دے دیا تھا کہ میں چندن کے خلاف کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانے کا ارادہ کر چکا تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھ ایک آپریٹس بھی لیتا آیا تھا جو چندن کے گھر کی نگرانی کرنے والوں سے رابطے کے لیے کارگر تھا۔ اس نے ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھے بیٹھے آپریٹس پر چارلی 1 کے کوڈ پر اپنے آدمی سے رابطہ کیا اور تفصیل سے آگاہ کر دیا کہ چارلی 3 کے کوڈ سے ایک شخص 12 بجے میدان میں اترنے والا ہے۔ ان دونوں کو چندن کے گھر سے دور اور الگ تھلگ رہ کر چارلی 3 کی ہدایات کا انتظار کرنا ہوگا۔ چارلی 1 کو وہاں صرف نگرانی کے کام پر مامور کیا گیا تھا۔ میری اور سلطان شاہ کی مہم جوئی اس کے لیے نئی چیز تھی۔ اسے اس کا محدود کردار سمجھانے میں
اول خان کو خاصی دیر لگی، لیکن جب اس نے اپنی ہدایات کا سلسلہ مکمل کر کے آپریٹر صاف کیا تو اسے اطمینان تھا کہ سب کچھ میری اور اس کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اس کے آدمی کسی مرحلے پر میری راہ میں حائل ہونے کی کوشش نہیں کریں گے۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا ہے کہ تم دونوں ایک مہم پر جا رہے ہو اور میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، اول خان نے آپریٹرز میرے حوالے کرتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ آج کی مہم بہت آسان ہوگی، شاید سرے سے کوئی مزاحمت ہی نہ ہو۔ تم کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے، میں نے اسے تسلی دی۔ اس بھول میں نہ رہنا کہ چندن نے اپنے فلیٹ میں کسی لڑکی کو بلایا ہوا ہے تو دنیا و مافیا سے غافل ہوگا۔ اس نے مجھے آگاہ کیا، اگر وہ واقعی پیشہ ور سیکرٹ ایجنٹ ہے تو سوتے ہوئے بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسے لوگ رنگین مزاج اور بہت شفاق ہوتے ہیں۔ میں اسٹیشن 4 پہنچ کر تمہارے لیے دعا گو رہوں گا۔ تمہیں اب گھر جانا چاہیے، اسٹیشن 4 پر تمہاری موجودگی ضروری نہیں ہے۔ قیدی کو تمہارے آدمیوں کے حوالے کر کے ہم بکھر آ جائیں گے۔ اس سے پوچھ گچھ کی ابتدا صبح کی جائے گی۔ تم گھر آؤ یا کہیں اور جاؤ، میں قیدی کے پہنچنے تک اپنے دفتر میں رہوں گا۔ تمہارا مشن مکمل ہونے کے بعد میں اپنے گھر یا آرام کے بارے میں سوچوں گا۔ اس نے 2 ٹوک الفاظ میں اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ تمہارے پاس ایسے وسائل ہیں کہ گھر پر رہ کر بھی تم پل پل کے حالات سے باخبر رہ سکتے ہو۔ اول خان نے مجھے آگے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ مشن تمہارا ہے، اس کے بارے میں فیصلے کرنے کا اختیار تم کو ہے۔ اب تم میرے فرائض میں دخل اندازی مت کرو۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ کس وقت کیا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میں ان فرائض سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ اول خان کی بات اصولی ہے، ویرا نے دخل انداز ہوتے ہوئے کہا۔ دونوں اپنے اپنے کام دیکھو، دوسرے کے کام میں خلل مت ڈالو۔ اس گفتگو کے بعد وہ زیادہ دیر تک ہمارے ساتھ نہیں رکا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا۔ اس وقت اسے دوری مار پڑی تھی۔ میں نے جلال کے ایما پر اسے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف اسے اگلے دن کے اجلاس میں نمائندگی کے سلسلے میں نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ کہنے کو اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے پر خوش تھا، مگر میں جانتا تھا کہ آدمی زبان سے کچھ بھی کہتا رہے، اس کی پیشہ ورانہ انا کو اسی وقت تسکین ملتی ہے جب اس کے سر پر بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا جائے۔ اس بار ایس ٹی ایف کے بڑے نے کسی اور کو اس بوجھ کا اہل سمجھ لیا تھا۔ اول خان کو رخصت کرنے کے بعد میں نے اپنی تیاری کے امکانات کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ سلطان شاہ بہت خوش تھا کہ اس بار اسے ویرا پر فوقیت دی گئی تھی۔ وہ وکیل کانٹے سے لیس ہونے کے ارادے سے اپنے کمرے میں جا گھسا تھا۔ دونوں عورتیں بہت حوصلہ مند اور اپنی حفاظت کے معاملے میں خود کفیل تھیں، پھر بھی انہیں گھر میں محصور رہنے کی ہدایت دے کر 11:15 بجے میں سلطان شاہ کے ساتھ گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ سڑکیں اس وقت دور تک خالی نظر آ رہی تھیں۔ سلطان شاہ نے مین روڈ پر آتے ہی گاڑی کی رفتار بڑھانی شروع کر دی۔ اس وقت ایس ٹی ایف کے 2 آدمی میری مدد کے لیے شکارگاہ کے اطراف میں موجود تھے۔ ان سے میرا کوئی تعارف نہیں تھا۔ میں نے اپریٹر سان کر کے چارلی 1 کے لیے پیغام نشر کیا تو وہ اسی لمحے لائن پر آ گیا۔ ریڈیو سگنل کے شور میں اس آواز کو شناخت کرنا مشکل تھا۔ ہم نکل چکے ہیں اور اس وقت جیل کے قریب سے گزر رہے ہیں۔ ادھر کی پوزیشن کیا ہے؟ اوور، میں نے اپنے مخاطب سے پوچھا۔ گھر میں سکون اور خاموشی ہے سر، روشنیاں جل رہی ہیں، لڑکی ابھی بھی اندر ہے، سی جی اس کے ساتھ ہے، اوور۔ واپسی پر تم ہمارے پیچھے آؤ گے؟ میں نے اسے ہدایت کی۔ قائد اعظم کے مزار کے پیچھے والی سڑک پر رک کر تم مجھ سے سامان لو گے اور پھر تیزی سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ گے۔ وہاں چیف صاحب تمہارا انتظار کریں گے، اوور اینڈ آل۔ ہمارا سفر تیزی سے جاری رہا۔ میرے ذہن میں اول خان کا بتایا ہوا نقشہ محفوظ تھا۔ ہم پی آئی ڈی سی ہاؤس سے آگے نکل کر بغلی کلی میں مڑے تو رات کے 12 بجنے میں صرف 1 منٹ باقی رہ گیا تھا اور اس سڑک پر دور دور تک سناٹے کا راج نظر آ رہا تھا۔ کاروباری علاقے سے ملحق ہونے کی وجہ سے دن کے اوقات میں وہ سڑک گاڑیوں کے ہجوم سے ایسی اٹی ہوئی ہوتی تھی کہ وہاں سے گزرنا محال ہو جاتا تھا، مگر اس وقت وہاں ویرانی کا راج تھا۔ سڑک کے کناروں پر کہیں کہیں اکا دکا گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ میں اپنے بائیں ہاتھ پر عمارتیں گن رہا تھا۔ وہ شہر کا قدیم علاقہ تھا۔ وہاں کی دفتری اور رہائشی عمارتیں بھی پرانی ساخت کی تھیں۔ جدید طرز کی کثیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر کا سلسلہ وہاں اس وقت تک شروع نہیں ہوا تھا۔ سلطان شاہ نے 7ویں عمارت سے ذرا آگے گاڑی روک دی۔ اس سڑک پر آتے ہی میں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ وہاں عمارتوں پر الگ الگ چوکیدار معمور نہیں تھے۔ علاقے کے مکینوں نے اپنے مال و اسباب کے لیے شاید کسی گشتی چوکیدار پر انحصار کیا ہوا تھا جو اس وقت آس پاس نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں بیک وقت اپنی اپنی سمت کے دروازے کھول کر گاڑی سے نیچے اترے۔ میری متجسس نگاہیں اول خان کے دونوں آدمیوں کی تلاش میں ہر طرف بھٹک رہی تھی، لیکن ان کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ 7ویں عمارت کے عین مقابل 4 دیواری میں گھرا ہوا ایک خالی پلاٹ گھور سیاہی میں ڈوبا ہوا تھا۔
میرا اندازہ تھا کہ STF کے آدمیوں نے اسی پلاٹ کی تاریکی میں بنا لی ہوئی تھی، وہاں سے وہ اپنے مطلوبہ مکان پر آسانی سے نظر رکھ سکتے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا، ہم ایک خطرناک زون میں داخل ہو چکے تھے جہاں ہمارا کسی حریف کی نظروں میں آنا مہلک ثابت ہو سکتا تھا۔ وقت کے تیز ترین استعمال کے لیے میری نگاہیں بے چینی سے 7ویں عمارت اور اس کے قرب و جوار کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ احاطے کی دیوار سے محروم ایک پرانی سی 4 منزلہ عمارت تھی۔ اس کی حالت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ابتدا میں 3 منزلہ عمارت رہی ہوگی۔ اس کی چھت پر واقع 4تھی منزل بعد میں تعمیر کی گئی تھی، کیونکہ اس کی ساخت بقیہ 3 منزلوں سے یکسر مختلف اور قدر جدید طرز کی تھی۔ بادیوں نظر میں یوں معلوم ہو رہا تھا کہ اس عمارت کے داخلی زینوں کے ساتھ ہر منزل پر 2 رہائشی فلیٹ واقع تھے، جو اگر کشادہ نہیں تھے تو تنگ بھی نہیں کہے جا سکتے تھے۔ کمروں کے سائز کا اندازہ سڑک کی سمت میں کھلنے والی کھڑکیوں اور روشن دانوں سے ہو رہا تھا۔ عمارت کی ابتدائی 3 منزلوں کی اونچائی مروج معیار سے زیادہ تھی۔ اونچی چھتوں والے ان فلیٹوں میں تازہ ہوا کے مناسب گردش کے لیے بنائے ہوئے روشن دان خاصے منفرد نظر آ رہے تھے۔ ایک سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ روشن کھڑکیوں اور روشن دانوں پر مضبوط آئینی گرل کا جال نظر آ رہا تھا۔ اس رکاوٹ کی موجودگی میں یہ امکان نہیں رہا تھا کہ گراؤنڈ فلور پر واقع چندن کے فلیٹ کی کسی کھڑکی کا شیشہ توڑ کر ہم اطمینان سے اندر داخل ہو سکیں گے۔ میرے لیے زیادہ دیر تک گاڑی کے قریب کھڑا رہ کر سوچنا خطرناک تھا۔ ہم دونوں کسی نادیدہ نگہبان کی نگاہوں میں بھی آ سکتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں بیم گن کے استعمال کا خیال آیا۔ ہم اس کی مدد سے بہت تیزی سے کسی تاریک کھڑکی کی گرل کاٹ سکتے تھے، مگر اس عمل میں کئی خطرات پوشیدہ تھے۔ رات کی گہری تاریکی میں بیم گن کی تیز نیل کو روشنی کو چھپانا ممکن نہیں تھا۔ اندھیرے میں چمکنے والی وہ غیر معمولی روشنی کسی کی بھی توجہ اپنی طرف مبذول کروا سکتی تھی۔ وہ امکان خارج ہونے کے بعد واحد صورت یہ رہ جاتی تھی کہ چندن کے فلیٹ میں اس کے دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کی جائے۔ میں سر کی ہلکی سی جنبش سے سلطان شاہ کو اپنی تقلید کا اشارہ کرتا ہوا عمارت کے اس راستے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے زینے اوپری منزلوں کی طرف جا رہے تھے۔ اس جگہ ایک بلب روشن تھا جو اس مختصر سی جگہ کی تاریکی دور کرنے کے لیے کافی تھا۔ کیا دروازے پر دستک دینے کا ارادہ ہے؟ میرے ساتھ بڑھتے ہوئے سلطان شاہ نے ہذیانی انداز میں سرگوشی کی۔ اس کے علاوہ اور کیا چاہ رہا ہے؟ میں نے ازراہ تمسخر کہا۔ اس خطرناک مرحلے پر یکا یک میرا سکون بحال ہو چکا تھا اور شاید مزاح کی حس بھی جاگ اٹھی تھی۔ دروازہ توڑ دو، اسے ہوشیار کر کے گھر میں گھسنا شامت کو دعوت دینے کے برابر ہوگا، اس نے اضطراری لہجہ میں کہا۔ میں دل میں اس کی بوکھلاہٹ سے معزوز ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ بات میرے ذہن میں پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ خاصا گنجان آبادی علاقہ تھا جہاں متوسط طبقے کے قانون پسند شرفا رہتے تھے۔ اگر چندر کو زین دام آنے سے پہلے خطرے کا ذرا بھی ادراک ہو جاتا تو وہ شور مچا کر ایک ہنگامہ کھڑا کر سکتا تھا۔ اس کی ایسی کوئی ہنگامہ آرائی ہمارا پورا منصوبہ ٹھپ کر سکتی تھی۔ میں نے جو ہی عمارت کے حدود میں قدم رکھا، میرے ذہن میں اچانک ایک محفوظ ترکیب آ گئی۔ وہ عمارت پوری طرح آباد ضرور تھی، لیکن فلیٹوں کے ماکین اپنے دروازوں پر بیٹھے ہوئے نہیں ہو سکتے تھے۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ ان میں سے بیشتر اپنی آرام دہ خوابگاہوں میں سو چکے ہوں گے۔ جو جاگ رہے تھے وہ بھی اپنے گھر کی حدود میں کہیں نہ کہیں مصروف ہوں گے۔ یہ امکان نہ ہونے کے برابر تھا کہ کوئی ہم دونوں کو چندن کے فلیٹ کے دروازے پر موجود پا کر شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا۔ دوسری طرف چندن کے فلیٹ کی اندرونی صورتحال بھی میرے پیش نظر تھی۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو عمر کوٹ چھوڑ کر کراچی میں رضاکارانہ تجرد کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ ہفتے میں ایک بار اپنے گھر ضرور جاتا تھا، لیکن اس کی حرکتوں سے اس کی اوباشانہ طبیعت کا کھلا اظہار ہوتا تھا۔ یہ بات ہمارے حق میں تھی کہ اس رات چندن نے اپنی دل بستگی کے لیے ایک لڑکی کو اپنے فلیٹ میں بلایا ہوا تھا۔ شراب اور شباب کی دستیابی نے اس کی سرگرمیوں کو یقینی طور پر خوابگاہ کے آرام دہ بستر تک محدود کیا ہوا تھا۔ ایسے میں اس کے فلیٹ کے داخلی دروازے کے قفل پر بیم گن آزمائی جاتی تو اس کے متوجہ یا ہوشیار ہونے کا امکان نہیں تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی میرا ہاتھ اپنی جیکٹ میں رنگ گیا۔ میں معمول کی رفتار سے راستہ طے کرتا ہوا چندن کے فلیٹ کے دروازے پر پہنچا تو میرا ہاتھ بیم گن کے سرد آہنی دستے پر جم چکا تھا۔ میں نے لمحہ بھر رک کر دوسرے فلیٹ کے بند دروازے اور اوپری زینوں پر نگاہ ڈالی، پھر سراج سے بیم گن کا نوزل ہضمی قفل کے کی کھول پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ چند ہی لمحوں بعد بیم گن دوبارہ میری جیب میں منتقل ہو چکی تھی۔ سلطان شاہ نے احتیاط سے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس رات چندن کے ستارے گردش میں آئے ہوئے تھے۔ اپنی کسی خوش بدن مہمان کی بھرپور پذیرائی میں ڈوب کر وہ دروازے کو اندر سے بولٹ کرنا بھول گیا تھا۔ میں دروازے میں ہلکی سی جھری پیدا کر کے ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا۔
रोशन राहदारी से कोई मुतनफ़िस नजर नहीं आया, लेकिन एक तरफ से किसी के उबकाइयां लेने की आवाज आई। चश्मे ज़दन में मुझे अंदाजा हो गया कि खाने और पीने में बेअतदाली चंदन पर अपना रंग दिखा रही थी। वो कहीं मदहोश पड़ा क्या कर रहा था। वो घर में घुसने का बेहतरीन मौका था। मैंने एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। बेआवाज कब्जों पर पट घूमते ही हमारे दाखिले की राह हमवार हो गई। हम दोनों फुर्ती से अंदर घुस गए। सुल्तान शाह दरवाज़ा बंद करके बोलट करने के लिए रुका और मैं इतनी देर में उबकाई की आवाज़ों के सहारे चंदन की ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुंच गया। कमरे में हल्की और ख्वाबनाक रोशनी फैली हुई थी। किंग साइज की आरामदेह मसहरी पर मरमरी बदन वाली एक नीम बरहना लड़की शर्मनाक हालत में बेसुध पड़ी हुई थी और कमरे की फिजा अल्कोहल और जले हुए तंबाकू के धुएं की तेज बू से बोझल हो रही थी। कालीन पर लुढ़की हुई स्काच की खाली बोतल और इन दोनों की गुजरी हुई मसरूफियात की दास्तान सुना रही थी। कमरे में उस लड़की के सिवा कोई मुतनफ़िस नहीं था। वो अपनी आंखें मूंदे मदहोश पड़ी हुई थी। चंदन बाथरूम में घुसा उल्टियां कर रहा था। ख्वाबगाह के नर्म कालीन पर मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ा और कमरे से मिले हुए रोशन गुस्ल खाने के दरवाजे पर पहुंच गया। वो अपने बदन पर सिर्फ एक ढीला निक्कर पहने वाश बेसन के सामने खड़ा हुआ था। चंदन की नम आलूद आंखों ने वाश बेसन पर लगे हुए आईने में मेरा अक्स देखा तो उसके चेहरे पर यकायक खौफ की जर्दी फैल गई। उसने तेजी से मेरी तरफ पलटना चाहा, मगर मैंने उसे कामयाब नहीं होने दिया। वो नशे में था और मैं पूरी तरह होशो हवास में था। मैंने वाश बेसन के सामने ही उसकी गर्दन दबोच ली। उसके हल्क से बस एक मुख्तसर सी बेईमानी आवाज निकली और फिर उसके हाथ पैर जवाब देते चले गए। वो खड़े खड़े लड़खड़ा कर बाथरूम के सफेद टाइलों वाले फर्श पर ढेर हो गया। अव्वल खान से मिली हुई अंगूठी के खोखले नगीने से चंदन के बदन में उतरने वाले श्रीउल असल स्याल ने उसे देखते ही देखते बिछाड़ दिया था। मेरे लिए चंदन का वो अंजाम इतना पुरयकीन था कि मैंने उसे छूने या छेड़ने की जरूरत महसूस नहीं की। मैं उसे फारिग होकर दोबारा ख्वाबगाह की तरफ पलटा तो सुल्तान शाह बहुत बुरे बुरे मुंह बनाता हुआ चंदन की खुश बदन मगर बेशर्म मेहमान के बरहना तन को चादर से ढांप रहा था। वो मदहोश बल्कि बेहोश पड़ी हुई है तो बिला वजह उसे क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? मैंने दनिस्ता सुल्तान शाह से चुभते हुए लहजा में पूछा। चंदन के फ्लैट में घुसने से पहले मैं जिस शदीद आसाबी दबाव में मुब्तला था वो यकायक खत्म हो चुका था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे इस मिशन के असल हरीफ के जेर होते ही मेरी ज़राफ़त की सोई हुई हिस्स बेदार हो चुकी थी। मैं छेड़ रहा हूं? सुल्तान शाह ने फाड़ खाने वाले अंदाज में दबी दबी सरगोशी की। तुमने देखा नहीं कि यह बेशरम कैसी हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई थी? तुम दुरुस्त कह रहे हो, मैंने धीमी आवाज में इत्मीनान से जवाब दिया। मैंने भी इसे देखा था मगर बेजरर समझकर नजरअंदाज कर दिया और अपने आम शिकार की तरफ बढ़ गया। तुमने इसे देखा तो बस इसी में उलझ कर रह गए। इसे भी किसी न किसी को देखना था। सुल्तान शाह ने लड़की की बरहना पिंडलियों पर चादर का एक गोशा डालते हुए इस बार कदरे बेपरवाही से जवाब दिया।